دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 10 گناہگار عورتوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ میرے پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ اسی بیچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں آپ پر قربان، یا رسول اللہ، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گناہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے بیچ کھڑا کر کے ان کو دردناک عذابات دے رہے تھے، اور یہ 10 گناہگار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخ و پکار کرتی ہیں تو فرشتے اتنا زیادہ ان پر عذابات ڈالتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کے اوپر دردناک عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو میں تب سے جہنم کے دردناک عذاب کی سختی اور ڈر کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر ان 10 گناہگار عورتوں نے دنیا میں کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنی بھیانک سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر کار اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم کے بیچ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی اور اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ کے اندر لٹکا رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی جیبھ میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی جہنم کے بیچ لٹکا کر رکھا ہوا تھا، اور فرشتے لگاتار اس عورت کے منہ پر جہنم کا ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے بیچ میں کیوں لٹکا رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم میں لٹکا کر رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسری گناہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے پستانوں یا چھاتی کے ساتھ زنجیروں میں پھنسی ہوئی جہنم کے بیچ لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے زور زور سے چیخو پکار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ تو تب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کی خواہش کو پورا نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اسے اپنے قریب آنے دیتی تھی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ گناہوں کے اندر پھنس جاتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر جہنم کے اندر اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا
تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیروں کو ڈال کر اسے جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اسی ٹانگوں میں آگ کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا ہے اور اس پر یہ دردناک عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پانچویں گنہگار عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہروں کو بناؤ سنگار کیا کرتی تھی۔ تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ غیر محرم مردوں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو اپنے ناخنوں سے نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ فرشتوں نے اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا اور دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور جیبھ کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور جہنم کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ کھول کر اس طرح باہر آ رہا تھا جس طرح چولہے پر رکھی ہنڈیاں کھولتی ہے، تو فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی یہ وہ گنہگار عورت ہے جو حرام کے بچے کو پیدا کر کے اپنے شوہر کا نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر ساتویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے اس عورت کو آگ سے بنی ہوئی تلوار کے ساتھ کپڑے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں، اور پھر اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جہنم کے دردناک عذاب کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کو سونپ دیا کرتی تھی، اور کیونکہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کو سونپا کرتی تھی، اسی وجہ سے فرشتے اس کے جسم کو کاٹ کاٹ کر جہنم کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی امت کی 8ویں گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے زبردستی جہنم کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس آگ کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور آنتیں پگھل پگھل کر باہر گر رہی تھیں، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا نکلا ہوا گوشت کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار اور دلال عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو فحاشی، بے حیائی اور زنا پر لگا دیا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کے زنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس طرح دردناک عذاب دیا جا رہا ہے کہ اسی کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اسی کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنجیر کے سر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے اندر فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں لگاتار 1000 قسم کے عذابات دے رہے تھے۔ تب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گنہگار عورت ہے جو عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے بیچ نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی،
اور الگ الگ انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کی طرح کا تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پاخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جان لو، اے علی، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عورت کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔